السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اسٹریس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی اور اس میں ہم نے بہت سی باتوں کو واضح کیا، بہت سی چیزوں کو کہ اسٹریس کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اپنے اندر کیا تبدیلی لانی ہوگی، کیا کام کرنا ہوگا اپنے اوپر جس سے اسٹریس نہیں آئے۔ تو اس میں سے سب سے اہم چیز تھی اپنی تھاٹ کو مینیج کرنا اور اپنے اندر قوت پیدا کرنا۔ جتنا زیادہ ہم نیگیٹو ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے اندر ویکیوم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے باڈی سے اس طرح کے کیمیکلز سیکریٹ ہوتے ہیں، ہمارے باڈی سے ایسے کیمیکلز جاتے ہیں جس سے ہمیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے اندر بے چینی اور بے سکونی بھی ہوتی ہے، اور اسی کو ہمیں چینج کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مزید اور کون سی چیز ہم کریں جس سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی اطاعت میں لگنے سے بھی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جب سکون کی بات کرتے ہیں یا سکسیس کی بات کرتے ہیں کہ کون لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یا کن لوگوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، انر پیس ملتا ہے، اس میں سے 95% لوگ وہ ہیں جو بے سکون ہیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں، لیکن 5% جن کو سکون میسر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، صحیح طور سے اپنے رب کو راضی کرنے میں، یا پھر اللہ کے بندوں کی خدمت میں۔ دونوں طرح سے ہی ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں صحیح سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دکھا دی قرآن پاک کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس رنج اور غم کا علاج بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ البقرہ۔ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ کوئی اس کو غم ہوگا اور نہ ہی فکر ہوگی، نہ ہی خوف ہوگا۔ اس ہدایت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جتنے زیادہ گمان ہم کریں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر ویکیوم ہوتا جائے گا۔ گمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا، ججمنٹس جو ہم دوسروں کے بارے میں انٹرنلی پاس کرتے ہیں، اپنے اندر ہی اندر جو ہماری انٹرنل کانورسیشن چلتی ہے، یہ ایسے کیوں ہیں، ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ سے بات چیت تو ہماری چلتی رہتی ہے، اور لوگوں کے بارے میں ججمنٹس ہم اندر ہی اندر زبان پہ ابھی ہم لے کر نہیں بھی آتے ان باتوں کو، لیکن باہر سے اگر آپ دیکھیں ہم نے سب کچھ صحیح کیا ہوا ہے، لیکن اندر سے جو گمان آپ کو آتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر کا سکون برباد ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو، پرہیز کرو، بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی قرآن سے ہدایت لینی ہے اور قرآن میں ہماری ہدایت کا جو پورا ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس میں ہماری رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہ زیادہ گمان نہ کرو، یہ تمہارے لیے برے ہیں، یہ تمہاری سول کے لیے برے ہیں، تمہاری روحانی صحت کے لیے برے ہیں، تمہارے سکون کے لیے برے ہیں، تو زیادہ گمان ہم کیوں کرتے ہیں؟ پھر کبھی کبھی گمان کسی کے لیے جو ہم کرتے ہیں یا ہماری پرسیپشن کسی اور کے بارے میں غلط بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی چلوں۔ ایک شخص جو کہ ٹرین میں جا رہا تھا، اس کے 2-3 شرارتی بچے سب کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ یہ بچے اتنا زیادہ تنگ کر رہے تھے لوگوں کو کہ تھوڑی دیر بعد لوگ اریٹیٹ ہونے لگے، اور ان لوگوں کو اس شخص پہ غصہ آنے لگا کہ وہ اتنے آرام سے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور باہر دیکھنے میں مگن ہے، جبکہ اس کے بچے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں سب کو۔
تو ان لوگوں نے اس شخص سے جا کے کہا کہ آپ کے بچے اتنا تنگ کر رہے ہیں اور آپ آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور سبھی اس شخص کے اوپر باتیں بنانے لگے اور اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس شخص نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو پتہ ہے میں اتنی دیر سے کیا سوچ رہا ہوں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو کیسے بتاؤں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات سننا تھی اور سارے ہی لوگ بچوں کو بہلانے لگے، کوئی ان کو کچھ سویٹس دینے لگا، کوئی ان کو ٹوائز دینے لگا، تو وہ بچوں کو بہلانے لگے صرف پرسیپشن کی وجہ سے، کہ ان کی پرسیپشن چینج تھی، ان کی پرسیپشن فرق تھی، اس وجہ سے کہ وہ اس شخص کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے کہ یہ اپنے بچوں کو سنبھال نہیں رہا یا دیکھ نہیں رہا، لک آفٹر نہیں کر رہا اور ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اس شخص کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے تھے۔ جیسے ہی پرسیپشن چینج ہوئی، ان کی سوچنے کا انداز چینج ہوا، ویسے ہی خود کو اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرنے لگے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط گمان کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی یا ہماری ڈیسٹنی دونوں پہ فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں گمان سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہوگا، ججمنٹس کم کرنے ہوں گے۔ سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جتنے زیادہ ججمنٹس آپ پاس کریں گے مائنڈ میں یا زبان سے، اتنا زیادہ آپ خالی ہوتے جائیں گے۔ تو اپنی پیوریفیکیشن آف سول کرنے کے لیے ہمیں بہت سی گندگی اپنے اندر سے دور کرنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔